نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے دور کے اندر اکثر لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، لیکن دعویٰ صرف زبان سے ان کا ہوتا ہے، لیکن دل سے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں. جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، بے حیائی سے روکا، فحاشی سے روکا، ہم نے آج کا مسلمان اس کام کو زیادہ کر رہا ہے. بے حیائی کے اڈے، فحاشی کے اڈے جہاں پر بھی دیکھو لگے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، لیکن ہماری زبان سے تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، کہ ہم اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن یہ تو صرف دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی. قال: من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا. اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، خواہشات کی زندگی گزاری، وہ بندہ ایسے سمجھو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، فرما برداری کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے دوران یہ آواز لگائی کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس دروازے کے اندر بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ
میں نے تجھے تو نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو ان صحابہ سے کہا جو چل پھر رہے تھے۔ میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنا کہ اے صحابہ کی جماعت بیٹھ جاؤ، تو میرا یہ پاؤں جو مسجد کے اندر تھا یہ گوارا نہیں کیا کہ آگے اٹھاؤں، اور جو مسجد کے باہر تھا گوارا نہیں کیا کہ اس پاؤں کو بھی اندر کروں، کہیں میں آپ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اعمال کو ضائع کیسے کرتے ہیں ہم؟ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم نے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، کہ میں مسجد میں آتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت کا مقصد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، جیسے ہمارے اماموں نے کہا، کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں، نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔